شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو میں نے نبی علیہ السلام کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی علیہ السلام سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع میں جانا ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوسرا، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر، اذکار کا اہتمام کریں لیکن گوشہ تنہائی میں۔ اور تیسرا، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے جیسا کہ حضرت علی کی روایت میں آیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایام 20، 13، 14، 15 تاریخوں کو نبی علیہ السلام ویسے بھی روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔